اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ سبحان اللہ۔ کل کے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو مثالیں بیان فرمائی تھیں کہ پانی اور جھاگ کی، کھوٹے اور کھرے کی مثال بیان فرما کر مسلمان کی اور کافر کی درمیان جو فرق ہے وہ بیان فرمایا تھا۔ یہاں سے آگے کچھ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کی باتیں بیان فرمائی ہیں اور شروع اپنے حق سے بیان کیا ہے۔ فرمایا رب کا پہلا حق کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے، اور نہ اللہ کا حق نہ ماننے والا یا اس کا حکم نہ ماننے والے کا جو ہے وہ نقصان کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ کل ہم نے یہ لفظ پڑھے تھے للذین استجابوا لربهم الحسنى، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا، الحسنى ان کے لیے فائدہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، انعام ہی انعام ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ فرمایا والذین لم یستجیبوا له، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، ساری زندگی گزر گئی، کبھی غور ہی نہ کیا، سوچا بھی نہ کہ یار ہمارے رب نے بھی ہمارے اوپر کوئی حق بیان کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمارے رب کے بھی کوئی حکم ہے کہ حقوق ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آج آپ کو کئی بندے مل جائیں گے یہ مسئلہ پوچھنے والے، جی بہن کا حق کیا ہے، بھائی کا کیا ہے، ماں کا کیا ہے، باپ کا کیا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے پوچھا کہ یار ہمارے اوپر ہمارے رب کا حق کیا ہے؟ یہ بھی کبھی پوچھ کے دیکھے نا کوئی بندہ کہ یار وہ رزق جو دے رہا ہے، وہ سانسیں جو دے رہا ہے، انسان جو بنایا ہے، پھر وسعت عطا فرمائی ہے، سارا کچھ جو آخر اس نے دیا ہے، ہمارے اوپر اس کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی نے یہ تو پوچھا ہی کوئی نہیں ہے کہ یار ہمارے پروردگار کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، کوئی بندہ تو یہ بھی بتائے نا کہ اس کا حق کچھ ہو تو ہم کم سے کم اس کے حق ادا کرنے کی کوشش تو کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں۔ والذین لم یستجیبوا لہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم ہی نہیں مانا۔ پہلی بات تو یہ کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب کا حکم ہے کیا، ہم نے تو ساری زندگی غور ہی کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کبھی دل میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کم سے کم قرآن پڑھ کے دیکھ تو لیں کہ اس نے کوئی ایسا حکم تو نہیں فرما رکھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن جا کے آنکھ کھلے اور رب پوچھے کہ میں نے تو فلاں بھی حکم دیا تھا، فلاں دیا تھا، فلاں دیا تھا، اور ہم وہاں پہ منہ اٹھا کے کھڑے ہو کہ جناب سانو تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر مجھے بتایا وہاں پہ انجام کیا ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کچھ علم ایسا ہے جو ہر بندے پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ہر فیلڈ کے اندر، جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو حلال ہے جو حرام ہے اس کا جاننا بندے پر فرض ہے۔ جو آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کے حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہوئے ہیں ان حکم کو ماننا فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اس کے حکم کے اندر شامل ہیں، تو پھر یہ سارے حق ادا کرنے تو پڑیں گے۔ ہاں اگر وہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے ہیں، اب دیکھیں ذرا ان کی سزا کیا ہے۔ فرمایا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا، فرمایا قیامت کے دن اگر وہ لوگ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، کیا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، خزانے، معدنیات، جی پٹرول، گیس، جو کچھ مرضی آپ لگا لے، یعنی جتنا کچھ زمین کے اندر موجود ہے، اگر یہ سارا بھی اٹھا کے لے آئے اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کریں کہ پروردگار تیرا حکم نہیں مانا تھا تو یہ سارا کچھ لے کر ہماری جان چھوٹ جائے، کرم فرما دے، فرمایا قیامت کے دن رب وہ کسی چیز کو قبول نہیں فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اور صرف بات زمین کی نہیں ہے، اور اگلی بات ہے فرمایا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین کے ساتھ اور بھی دوسری زمینیں ملا لائے اور اس دونوں زمینوں کو اکٹھا کرے، اس کے خزانے اکٹھے کرے، اس کی معدنیات کو اکٹھا کرے، سارا کچھ اٹھا کے دو زمینیں بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے، 5 زمینیں دے دے، 7 زمینیں بھی اکٹھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں دے دے نا، ٹھیک ہے جی؟ آج تو 10 روپے دے کے بھی آکڑ خواہ ہوتا ہے نا کہ جی میں مسیح 10 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں مسیح 100 روپے دیتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اتنی کچھ بھی اٹھا کے اگر اللہ کی بارگاہ میں دے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لفتدوا بہ، رب ان سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یعنی آج ضرورت نہیں ہے، جب رب نے مانگا ہے تب دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس نے کب اپنے لیے مانگا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے نا،
یعنی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو اس کی حمایت کرتا رہے گا، اسے جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ مجھے آپ بتائیں، قرآن کی اس آیت پہ غور کر کے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا ہے کوئی جو رب کو قرضہ دے؟ اس انداز سے کون یار بندے سے بات کرتا ہے؟ مالک نوکر سے قرضہ مانگے اس کی توہین ہے نا؟ جسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اگر اسی سے پیسے مانگ لے کہ جناب مجھے آج 10,000 روپے ادھار دے دے، تو نوکر منہ پہ نہیں مارے گا کہ مطلب مجھے تنخواہ دے کہ مجھ سے ادھار مانگ رہا ہے۔ مالک مر جاتا ہے، ابھی نوکر سے تنخواہ کبھی نہیں ادھار کبھی نہیں مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اتنا بڑا رب ہو کہ یار اس نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہوں گے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی رب کو بھی قرضہ دے گا؟ مالک تجھے قرضے کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے مانگا ہے کہ میرا جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اگر تو اس کی مدد کر دے گا تو یوں سمجھ لے کہ تو مجھے آ کے جو ہے وہ قرضہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس انداز سے کون کسی سے بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے رب کا حکم نہیں مانا نا، فرمایا قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ فرمایا زمین بھی اٹھا کے اور زمین کے خزانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے نا، فرمایا لافتداؤ بے، فرمایا پھر رب جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا جی، یہی بات ہے بہلول دانا کی، وہ بڑی خوبصورت اور مشہور بات ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ کیا کہتے تھے آپ کہ بازار میں دیکھا لوگوں نے، فرمایا بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا صلح کرا رہا ہو۔ کہا کس کی؟ کہا رب کی اور بندوں کی۔ کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے، وہ کہتا ہے چل انہیں لے آ مسجد میں آنے دے، ان کو قرآن پہ لگا دے، بخش دیتا ہوں۔ اب اس کی طرف سے آفر ہے، وہ کہتا ہے چلو صلح کر لیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، فلم بھی دیکھنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بچوں کا بہانہ بھی ہے، روزہ کیوں نہیں رکھا جی؟ بچے کو روزی روٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بھی زکوٰۃ کیوں نہیں دی جی؟ پیسے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوٹھی بنانے کے لیے پیسے ہے اور 100 میں سے 25 روپے دینے کے پیسے کوئی نہیں ہے، کیوں جی؟ آپ یقین کریں میں نے اب انہی کانوں سے سنا تھا کہ بندے کو میں نے کہا یار روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہہ رہے 4.5 کیڑے دانے ختم ہو گئے۔ کیا بات کر رہا وہ؟ اس کا مطلب یہ کہ روزہ صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جس کے پاس دانے نہیں ہیں، جو روٹی سے مجبور ہے، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں اتنے لوگ اتنے برے طریقے سے خدا کی قسم بولتے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ یار ہم منہ سے لفظ نکال کون سا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بتائیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے صلح کر رکھی ہے، کہتا ہے چلو ہر رات بھی آفر ہے، آ جاؤ صلح کر لیتے ہیں، سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اچھا وہی بہلول قبرستان میں بیٹھا ہوا، کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہا ابھی رولا وہی ہے، صلح والا ہی ہے۔ کہا پھر؟ کہا یہ مانتے وہ نہیں مانتا۔ اب یہ کہتے چل صلح کر لیتے ہیں، وہ کہتے بھی ٹائم ہی گزر گیا ہے جی، 20 سال دیے تھے، جوانی میں کہا تھا صلح کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں کہا تھا صلح کر لیتے ہیں، وال سفید ہوئے تھے پھر بھی کہا تھا چل صلح کر لیتے ہیں۔ یار ہم نے تو موت کے ایک لمحے پہلے بھی کہا تھا چل اب بھی صلح کر لیتے، تو مرتے مرتے بھی ہمارے ساتھ صلح نہیں کر کے گیا، اب تیری صلح کا کیا کرنا ہے؟ تو بات صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، دیکھیں یار اب صلح نہیں، فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے ساری زندگی رب کا حکم نہیں مانا نا، فرمایا ان کے لیے پھر برا عذاب ہے، ان کا حساب برا ہے۔ حساب برا کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے؟ فرمایا کہ آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ فرماتے میں نے حضور کو نماز کے اندر یہ دعا مانگتے دیکھا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے پروردگار میرا آسان حساب لینا، ٹھیک ہے؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ جس سے رب نے حساب لے لیا نا وہ پھنس جائے گا۔ تو عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا، فرمایا جس کا آسان لیا وہ پھنس جائے گا، ٹھیک ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پھر آسان کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا آسان کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے پاس بلا کے اپنے سامنے کھڑا کرا کے وہ سارا نامہ اعمال دکھا کے بخش دے، نامہ اعمال دکھا کے بخش دے۔ فرمایا یہ آسان حساب ہے۔ فرمایا جب نامہ اعمال کی کتاب کھلی نا، جب اس کے یوٹیوب کا حساب لیا، فیس بک کا حساب لیا، ٹک ٹاک کا حساب لیا، واٹس ایپ کا حساب لیا، حرام حلال کا حساب لیا، ٹھیک ہے؟ پھر جوانی کا حساب لیا، بڑھاپے کا حساب لیا، پھر کھانے کا حساب لیا، اولاد کا حساب لیا، فرمایا اگر اس نے سوال پوچھنا شروع کر دیے جس سے رب نے سوال پوچھ لیا وہ بندہ جہنم کے اندر ضرور جائے گا۔ ہاں یہ دعا مانگ کہ رب حساب لے لیکن سوال نہ پوچھے۔ آسان حساب یہی ہے کہ دکھا کے فارغ کر دے کہ چل ٹھیک ہے جا تجھے معاف کر دیا، اتنا کر دے تو اس کی کرم نوازی ہے۔ ہاں اگر اس نے سوال پوچھ لیا
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے، پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں رب آسان حساب کس بندے سے لے گا؟ میں جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں رب اس سے آسان حساب لے گا۔ 3 خوبیاں، اب 3 خوبیاں وہ کون سی ہوں گی جس سے رب حساب جو ہے وہ آسان لے گا؟ یعنی اتنا آسان اتنا ہوگا کہ رب اسے دکھا کے جو ہے وہ اس کو معاف کر دے۔ 3 خوبیاں انسان اپنے اندر پیدا کر لے، رب اس کا آسان ترین حساب لے گا۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اسے نہیں دیتا تو وہ اس کو دے دے۔ جو محروم کرتا ہے نا تمہیں کچھ نہیں دے رہا، مانگنے گئے ادھار مانگے پیسے اس نے نہیں دیے، قرضہ مانگنے گئے اس نے نہیں دیے، سالن مانگنے گئے نہیں دیا، روٹی کھانے کے لیے گئے اس نے نہیں کھلائی ہے، میں جب وہ تیرے پاس آ جائے تو کھلا دے۔ ٹھیک ہے جی، تجھے قرضہ نہیں دیا تھا نا، آج تیرے پاس وسعت آ گئی ہے، تو اسے قرضہ دے دے۔ فرمایا ایک بات۔ دوسری بات کون سی ہے؟ فرمایا جو رشتہ دار تمہیں کہنا تیرا ساڑا مرضی ختم ہو گیا، فرمایا اسی کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھنے والے بندے کا حساب اللہ تعالیٰ آسان لے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، ساڑی قوم کے پاس تو لفظ ہی ہے نا، تیرا ساڑا مرضی ہاں ختم۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا جو بندہ رشتہ داری نہ ٹوٹنے دے، جو کسی کو کچھ نہ دے اس کو دے دے۔ فرمایا اگلی بات، فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے تیرے اوپر ظلم کر دیا ہے تو مسلمان سمجھ کے اسے معاف کر دے۔ فرمایا یہ 3 باتیں آ جائے رب حساب کے اندر آسانی پیدا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، ساڑھے تو کچہریاں فل ہوئی ہیں نے، گل سمجھے کہ نہیں ہے؟ ہمارے تو سارے تھانے ہمارے کچہریاں صرف اسی بات پہ فل ہوئی پڑی ہے نا جی، اور پرا کے اوپر قرضے اپنا کیس کروا کے کھڑا ہوا ہے، پرچے کروا کے کھڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کسی مسلمان کی دیکھے یار حدیث پاک کے اندر آتا ہے میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا نا کہ رب قیامت والے دن اس پر آسانی فرما دے، میں کہ تو دنیا کے اندر مسلمان کی تکلیف کو دور کر، رب قیامت کی تکلیف ہے تجھ سے دور کر دے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی نظر اہمیت رب کی نظر میں کتنی ہے؟ آج مسلمان کی اہمیت مسلمان کی نظر میں نہیں ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے؟ فرمایا نہ خود اس پر ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے۔ فرمایا مسلمان نہ خود اس پر ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ اب مجھے آپ بتائیں اس وقت امت مسلمہ خود بھی ظلم کر رہی ہے مسلمان پر، اپنی امت ہے اپنے اوپر ظلم کروا رہی ہے، اپنے بھائیوں پر ظلم کروا رہی ہے، خاموش ہے، ظالم تو ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آدھی امت کے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ٹھیک ہے خاموش تماشائی ہو کے دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کو، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہوا، لیبیا کے اندر کیا ہوا، برما کے اندر کیا ہوا، فلسطین کے اندر کیا ہوا ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہو کے بیٹھے، یہ ظلم کیا۔ اچھا ظلم کے اوپر ظلم کیا کیا؟ ایک تو خاموش ہو کے بیٹھے، ان کی مدد نہیں کی ہے، دوسرا کیا کیا ہے؟ فرمایا ظالموں کے حوالے بھی ساتھ کر دیا ہے۔ یعنی اب امریکہ اس پر بمباری کر رہا ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فلاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، ملیا میٹ کر کے سارا کچھ رکھ دیا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں یار، اسرائیل یہودی ہے، امریکہ عیسائی ہے، عیسائی یہودی کا درد کر کے صرف مسلمان کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے عیسائی یہودیوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن مسلمان اپنا کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمہ پڑھنے والے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ حساب نہیں ہونا۔ مجھے آپ بتائیں ایک طرف سے مسلمان بچی 14 سال کی بچی کے اوپر ٹھیک ہے 355 گولیاں ماری انہوں نے، اب کتنا وجود ہوگا اس بچی کا؟ 355 گولیاں 14 سال کی بچی کے اوپر اسرائیلیوں نے ماری ہیں، اور جس وقت وہ ماری ہے اسی وقت سعودی عرب کے اندر تو آج بھی جناب اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں، گائے بھی ذبح ہو رہی ہیں، ان کو بھون بھون کے کھایا بھی جا رہا ہے، بڑے بڑے فنکشن ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں دیکھ رہا رب؟ ہر ایک خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف فلسطینیوں کی باری ہے؟ اگلی باری تو ان کی آ ہی چکی ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے۔ آپ دیکھنا اگر ہماری زندگی کے اندر یہی عربی ہوں گے لطر کھائیں گے اور انہیں اسرائیلیوں سے کھائیں گے، کہ انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہی بنانا ہے، اور یہ ان کا خواب ہے جو پورا ہو رہا ہے اچانک اور آرام سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ادھر سے آپ کا ایران، اگر اسرائیل نے یوں کیا تو یوں کر دوں گا، اسرائیل اگلی بستی برباد کرتا ہے، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس نے ایسا کیا تو ہم ایسے کر دیں گے۔ مجھے آپ بتائیں کدھر گیا ایران کا اسلحہ، کدھر گیا وہ ساری دھمکیاں، کیوں خاموش ہو کے بیٹھ گیا؟ اگلا ان کے گھر میں آ کے ٹارگٹ کر کے عبداللہ اپنا اسماعیل ہنیہ کو جو ہے وہ مار کے چلا گیا، کدھر گیا ایران؟
میں کہتا ہوں حقیقت آپ کو کہتا ہوں کہ دنیا جہان کے اندر اگر مسلم امت کے اندر کوئی ناسور قسم کا کوئی اگر کوئی زخم ہے تو وہ ایران ہے. جتنا نقصان امت مسلمہ کا ایران نے کیا ہے آپ کا نہ امریکہ نے کیا ہوگا نہ اسرائیل نے کیا ہوگا. یہ باتھ روم لیٹرین والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب دجال نکلے گا تو اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اصفہان کہاں ہے؟ ایران کے اندر ہے. اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران کے اندر ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے باقاعدہ ممبر ہے وہ بشار الاسد, جس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. مجھے آپ بتائیں 30 سال ہو گئے ہیں. وہ قیدی جو تھے وہ شیعہ تھا بشار الاسد, اس کا باپ حافظ الاسد, یہ سارا شیعہ تھے جو آج بھاگا ہے وہاں سے, یمن سے اپنا اس سے بھاگا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ مجھے آپ بتائیں 30 سال ان لوگوں نے جو سنی مسلمان تھے انہوں نے خدا کی قسم سورج تک نہیں دیکھا. 30 سال سورج تک نہیں دیکھا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اتنے ظلم کیا ہے. اور دوسری بات, مولا علی سے لے کر عبداللہ بن سبا, بلکہ عبداللہ بن سبا سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے جتنے غدار پیدا ہوئے ہیں سارے کے سارے شیعہ ہیں. جتنے غدار پیدا ہوئے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو جب بھی غداری نظر آئے گی اس کے پیچھے آپ کو شیعہ کھڑا نظر آئے گا. تو بہرحال آج امت مسلمہ غرق ہو چکی ہے اور امت مسلمہ ہی تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ رب کا حق جس نے نہیں مانا ہے, رب کا حکم جس نے نہیں مانا ہے, میں قیامت کے دن وہ روئے زمین بھی سونے کی اکٹھی کر کے لائے گا. آج مجھے آپ پتہ ہے آپ کو عرب کے اندر ایک شخص نے اپنی اونٹنی کے لیے ایک ہار بنوایا تھا سونے کا, اونٹنی کی گردن کے لیے ہار بنوایا تھا. وہ پتہ نہیں 500 تولے سے بھی زیادہ کا ہار تھا جو صرف اور صرف اپنی اونٹنی کو پہنانے کے لیے تھا. یہ ابھی کی بات ہے جہاں پہ غربت اور افلاس کے یہ عالم ہو وہاں پہ بچوں کو پانی تک نہیں مل رہا ہے. یہاں پہ عربی کھڑے ہو کے اونٹ کا ہار اتنے بڑے بڑے بنوا رہے ہیں اونٹوں کو پہنانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگلی بات دیکھیں, فرمایا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا, اور کیسا لے گا؟ برا حساب لے گا. جو بندہ ظلم دیکھ کر بھی خاموش رہا اس کا حساب برا ہونا ہے. اور اگلی بات صرف حساب تک بات نہیں رہے گی, فرمایا وماواہم جہنم, ٹھکانہ بھی جہنم کے اندر ہوگا. اور اگلی بات رب نے ارشاد فرمائی وبئس المہاد, کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ تیری بوٹیوں کے نیچے کتنا خون بہتا رہا, تیرے گوشت کے پیچھے کتنے خون جو ہے وہ ضائع ہوتے رہے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے نا, ایک مسلمان کی اہمیت دیکھو یار رب کی نظر میں کتنی ہوتی ہے. تو مسلمان کی تکلیف دور کر, رب قیامت کے دن تیری تکلیفوں کو دور کر دے. اور اس سے اگلی بات دیکھے, بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا جی, کہ قیامت کے دن ایک بندے کی ایک نیکی کم ہو جائے گی, رب فرمائے گا لے کے آ. ایسا مالک ہے بخشنے پہ آ تو سارے بخش دے, ٹھیک ہے جی, اور روکنے پہ آ تو ایک نیکی پہ روک لے. حدیث ہے نا کہ بندے کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا, ایک نیکی کم ہو جائے گی. رب فرمایا عرض کرے گا پروردگار ایک ہی بچ گئی ہے نا, جان دے. فرمایا نہ, لے کے آ. تجھے پتہ تو چلے نا کتنے وفادار ہیں تیرے. پوری قیامت کے دن بھاگ بھاگ کے تھک جائے گا نا, نہ اما نہ ابا نہ بھائی نہ پرا ہے جی. وہ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تیرے ساتھ ہیں, وہاں تو قدم کے بھی لتر پڑ جائیں گے. کہا جب وہاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, وہاں قدم کہاں سے کام آئیں گے. اچھا ایک بندہ ملے گا جس کے پاس نیکی ایک ہوگی. کہا بھائی کدھر جا رہا ہے؟ کہا نیکی ایک ڈھونڈ رہا ہوں, کم ہو گئی ہے. فرمایا اچھا میرے پاس ایک ہی ہے, تو لے جا. مسلمان کی اہمیت کتنی ہے رب کی نظر میں ذرا چیک کریں ذرا, ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے ایک نیکی کی اہمیت دیکھیں. تیرے پاس اور نہیں ہے؟ کہا نہیں, مجھے تو پتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے, ایک نیکی تو ساری زندگی میں کمائی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے تو بڑی کمائیاں ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ پتہ کوئی نہیں پڑھ کے باہر سٹ کے جاتے ہیں. پڑھ کے تو جاتے ہیں, مسجد سے باہر نکلنے کے بعد سنا پھر فلانا کدھر گیا, فلانا کدھر گیا, فلانا کدھر گیا. ہماری ویسے گئیں اور ادھر سے ہماری بیویاں جیسے فوت کی ہوتی ہے, ایک فوت کی سے لے کر دوسری فوت کی تک جتنی نیکیاں اکٹھی کرتی ہیں اگلی فوت کی میں سارے دے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بچے کی کتنی. اچھا وہ کہے گا مالک میاں ایک ہی ہے, تو لے جا. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گا پروردگار پورا کر دیا, میں نیکی بھی لے آیا ہوں. فرمایا اچھا اتنا بڑا سخی قیامت کے دن میں تیرے کام آ گئے. ہے کون؟ اماں نے دی ہوگی. کہا مالک اماں نے تو کوئی دی ہے, اماں نے تو چٹا انکار کر دیا. اس نے کہا جہنم میں جاتا تو جا, آج نہ. کہا پھر ابے نے دی ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ اس نے دی ہے جس کے پاس تھی یہ کی. فرمایا اچھا اتنا بڑا سخی ہے, بھائی قیامت کے دن بھی سخاوت کر دی ہے. ذرا اس سخی کو بلا کے لا. ٹھیک ہے جی, دیکھو نا یار رب, میں کہتا ہوں جی رب کتنی قدر کرتا ہے مسلمان کی.
میں بلا کے لا اس کو، بلا کے لا کے فرماؤ ایک ہی تو تیرے پاس تھی وہ بھی اس کو دے دی ہے. کہا مالک تھی ایک، میں نے کہا بخشے گا تو اپنے کرم سے بخش دے گا، وگرنہ ایک نیکی سے اس نے کون سا میرا حساب کتاب سیدھا کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو نے اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی اس موقع پر آ کے کیا، فرمایا جا تو بھی جنت کے اندر جا، اس کو بھی ساتھ لے کے جا. بتاؤ یار ہے کہ جی ہماری نظر میں مسلمان کی اہمیت کوئی نہیں رہی نا. ٹھیک ہے. دیکھو یار کتنی بڑی بات ہے. فرمایا اگر کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے جی، حکم کیا ہے؟ سیلفی بناؤ، فیس بک پہ بھی ڈالو، یوٹیوب پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، ساری جگہ پہ ڈالو، اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دو اس کو. یہی حکم ہے. شریعت نے تو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کر رہا ہے تو تو چھپا لے. کر رہا ہے نا تو کیا کر، تو چھپا لے. کہ مالک چلو چھپا دیتا ہوں، تو مجھے کیا انعام دے گا؟ فرمایا قیامت کے دن میں چھپا کے رکھ دوں گا. کس نے میرے بندے کی جو ہے وہ عیب کو چھپایا تھا نا. یہ مسلمان کی اہمیت اللہ کی بارگاہ میں. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.